السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے کی ہماری ویڈیوز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے آپ کو اس کے بارے میں 4 باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ پہلی چیز تھی اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا، اس کی پہچان ہم نے آپ کو سکھائی، اور معرفہ کی اقسام، اور ایک نکرہ اسم کو ہم معرفہ میں کیسے تبدیل کرتے ہیں وہ آپ کو سکھایا گیا تھا۔ جیسے بیتن سے البیتو، مسلمن سے ہوگا المسلمو۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا کہ اسم یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث، مؤنث کی اقسام سکھائیں، اس کی علامات بتائیں۔ جیسے مسلم ان سے بنتا ہے مسلمتن، مؤمن ان سے مؤمنتن۔ اسی طرح آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں آپ کو باقی 2 چیزیں اسم کے بارے میں جو تھیں، یعنی اسم کا اعراب اور اس کا واحد، مثنیٰ یا جمع ہونا، اس کے بارے میں سکھایا جائے گا۔ تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے، اس کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم اس لائق ہو جائیں گے کہ جملہ اسمیہ بنانا سیکھ سکیں، اور ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم نے کون سے جملے میں اسم کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اسم کا جو اعراب ہے اس کو اچھے سے سمجھ لینا ہے۔ اس کی مختصر سی ڈیفینیشن میں نے پہلے بتائی تھی، مگر اب ہم اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اعراب سے مراد آپ کو بتایا تھا کہ اسم کی حالت ہوتی ہے، اس کا سٹیٹس، اس کا مقام ہوتا ہے جملے میں۔ اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں اعراب کے اعتبار سے۔ یا تو وہ فاعلی حالت میں ہوتا ہے، یعنی فاعل کے طور پہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے جملے میں، یا پھر مفعول کی صورت میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر اضافی حالت میں۔ فاعل اور مفعول کی ڈیفینیشن ہمیں پتہ ہوتی ہے، فاعل کام کرنے والا، مفعول جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہو، اور اضافت کا مطلب ہوتا ہے یعنی جب ہم کسی اسم کی دوسری چیز سے نسبت ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں زید کی کتاب، زید کا بھائی۔ ان تینوں حالتوں کے آپ نے عربی گرامر میں جو نام ہیں وہ یاد کر لینے ہیں۔ حالت رفع یعنی فاعلی حالت، حالت نصب یعنی مفعولی حالت، اور حالت جر یعنی اضافی حالت۔ تو آپ نے یہی تینوں جو نام ہیں یہ یاد کر لینے، حالت رفع، نصب اور جر۔ اور ان تینوں حالتوں میں اسم کا جو اعراب ہے اس کو ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ اس کے آخری حرف پہ جو حرکت ہوتی ہے اس کے ذریعے اعراب کو پہچانا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ کچھ اسماء عربی زبان میں ایسے ہیں کہ جو تینوں حالتوں میں، ان تینوں حالتوں میں ان کے آخری حرف کی جو حرکت ہے وہ چینج نہیں ہوتی، ان کی شکل تبدیل نہیں ہوتی۔ ایسے اسماء کو عربی میں کہا جاتا ہے مبنی اسماء۔ اور وہ اسماء کے جن کی شکلیں چینج ہو سکتی ہیں انہیں مورب اسماء کہا جاتا ہے۔ یعنی اعراب کے اعتبار سے 2 قسمیں مزید ہو گئیں، مبنی اور مورب۔ اب مبنی کا ڈیفینیشن یاد رکھنا تو بہت آسان ہے کہ یعنی ایسا اسم کہ جو تینوں حالتوں میں اپنی شکل تبدیل نہیں کرتا۔ یعنی مبنی اسماء جو ہیں وہ تینوں حالتوں میں ان کے آخری حرف کی جو حرکت ہے وہ چینج نہیں ہوگی۔ جیسے عربی زبان میں جو اسماء اشارہ ہوتے ہیں وہ تینوں حالتوں میں ایک جیسے رہتے ہیں، انہیں مبنی کہا جاتا ہے۔ جیسے ایک مثال آپ کو حاذا کی دی ہوئی ہے کہ تینوں حالتوں میں دیکھیں اس کی شکل جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، سیم ورڈ رہتا ہے۔ مگر عربی زبان میں زیادہ تر اسماء 85% جو اسماء ہوتے ہیں وہ مورب ہوتے ہیں، اور مورب کی بھی آگے سے 2 قسمیں ہیں۔ ایک مورب وہ ہوتا ہے کہ جو ان تینوں حالتوں میں اپنی شکل چینج کرتا ہے۔ ایسے اسماء کو عربی میں منصرف اسماء کہا جاتا ہے۔ منصرف اسماء جو ہیں حالت رفع میں ان کے آخری حرف کی جو حرکت ہوتی ہے، یعنی ان کا جو اعراب ہوتا ہے اس کو پیش کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے، یعنی اس کے آخر میں 2 پیش لکھی ہوتی ہیں۔ اور حالت نصب میں اس کے آخری حرف کی اوپر 2 زبر لگائے جاتے ہیں، اور 2 زبر کے بعد ایک الف لازمی لکھا جاتا ہے، اس کو پڑھا نہیں جاتا۔ مگر ایسے اسماء جن کے آخر میں گول تا یعنی تائے مربوطہ آ جاتی ہے، ان میں جب 2 زبر لگائے جاتے ہیں تو الف کو نہیں لکھا جاتا۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا لفظ ہو کہ جس کے آخر میں حمزہ ہو اور اس سے پہلے الف ہو تو اس لفظ کے آخر میں بھی یعنی 2 زبر کے بعد الف نہیں لکھا جاتا۔ یہ 2 ایکسیپشنز ہیں اس قاعدے میں۔ حالت جر میں اس کے آخری حرف کے نیچے 2 زیر لگائی جاتی ہیں۔ تو آپ اس کی تینوں حالتیں دیکھیں۔ حالت رفع میں کیا ہوگا؟ زیدن، حالت نصب میں زیدن، حالت جر میں زیدن۔ یہ جو رولز آپ کو بتائے جا رہے ہیں ان کو آپ کاپی میں نوٹ کر لیا کریں اور بہت اچھے سے سنا کریں اور سمجھا کریں، کیونکہ عربی زبان میں ہر قاعدے میں کوئی نہ کوئی ایکسیپشن، استثناء ہوتا ہے، تو اس کے لیے اپنے دماغ کو تیار رکھنا چاہیے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی ایسا اسم ہے کہ جس کے آخر میں الف کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو اس کے آخر میں تو الف نہیں لگائیں گے 2 زبر لگانے کے بعد،
مگر دوسرے جو اسما ہیں کہ جن کے آخر میں حمزہ آتا ہے مگر اس سے پہلے الف نہیں ہوتا، کوئی اور حرف ہوتا ہے، جیسے ورڈ ہے سو ان، تو اب یہاں پر جب ہم سو ان لکھیں گے تو اس کے آخر میں الف آئے گا کیونکہ حمزہ سے پہلے الف نہیں ہے۔ تو اب ہم نے آپ کو منصرف اسما کی تینوں حالتوں میں کس طرح سے ان کو تبدیل کیا جاتا ہے سکھا دیا۔ مگر جو مورب اسما ہوتے ہیں ان کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک تو ہو گئی منصرف کہ جو تینوں حالتوں میں جن کی شکل چینج ہوگی، دوسری قسم ہوتی ہے غیر منصرف اسما کی۔ غیر منصرف اسما کے بارے میں دو باتیں یاد رکھنی ہے، ایک یہ کہ ان کے آخری حرف کے اوپر تنوین نہیں ہوتی، یعنی دو پیش دو زبر نہیں ہوں گے بلکہ ایک پیش ایک زبر ہوگا، اور جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ حالت نصب اور جر میں ان کی ایک ہی شکل ہوتی ہے، یعنی یہ حالت جر میں زیر کو قبول نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ، یعنی حالت جر میں بھی ہم نے کہا ابراہیمہ، زیر نہیں لگائی۔ صرف کچھ ایکسیپشنز ہیں اس کی کہ جس میں یعنی زیر آتی ہے، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ فی الحال آپ نے غیر منصرف اسما کے بارے میں دو باتیں یاد رکھنی ہے کہ یہ حالت نصب اور جر میں ان کی ایک ہی جیسی شکل ہوتی ہے، حالت جر میں یہ زیر کو قبول نہیں کرتے اور ان کے اوپر تنوین نہیں آتی۔ تو آج ہم نے اعراب کے اعتبار سے اسم کی جو اقسام ہے وہ سیکھی، مبنی اسما سیکھے جو تینوں حالتوں میں ان کی ایک ہی شکل رہتی ہے، پھر ہم نے سیکھا مورب اسما کے بارے میں جن کی دو قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف۔ منصرف اسما تینوں حالتوں میں اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں اور غیر منصرف اسما دو شکلیں تبدیل کرتے ہیں، اور اعراب کا مطلب ہوتا ہے معنی کی تبدیلی کے بغیر حالت کا اور آخری حرف کی حرکت کا بدلنا۔ اب ہم بات کریں گے اسم کے عدد کے بارے میں، یعنی اردو میں جیسے ہم نے پڑھا ہوتا ہے کہ اسم یا تو واحد ہوگا یا جمع ہوگا، مگر عربی زبان میں واحد اور جمع کے علاوہ ایک تیسری قسم ہوتی ہے جسے مثنیٰ کہا جاتا ہے، اور مثنیٰ جو ہے وہ دو افراد کے لیے، دو چیزوں کے لیے یعنی دو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور دو سے زیادہ ہوں تو پھر انہیں جمع کہا جاتا ہے۔ کسی اسم کو واحد سے مثنیٰ بنانے کا جو پروسیس ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، اس کو تثنیہ کہا جاتا ہے۔ تو ابھی جو ہم نے اسم کا اعراب سیکھا وہ ہم نے واحد اسم کی تینوں حالتیں آپ کو سکھا دیں کہ واحد اسم ہے تو اس کی تینوں حالتیں جو ہیں وہ ہم نے آپ کو سکھا دی، حالت رفع، نصب اور جر۔ اب بات کریں گے تثنیہ کی۔ سب سے پہلے تو واحد سے تثنیہ یا مثنیٰ بنتا کیسے؟ تو واحد اسم کوئی لیتے ہیں، مثال کے طور پہ مسلمن، یہ ایک مذکر اسم ہے، واحد ہے، مسلمن یعنی ایک مسلمان۔ اب اس سے ہم نے بنانا ہے تثنیہ، تو ہم کیا کریں گے، اس کے آخر میں یہ جو دو پیش ہیں ان کو ہٹا کر ایک زبر لگا دیں گے اور اس میں الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں گے، تو بنے گا مسلمانی۔ مسلمن سے کیا بنا؟ مسلمانی۔ مسلمن ایک مسلمان اور مسلمانی یعنی دو مسلمان۔ اسی طرح آپ نے مؤنث سے اگر بنانا ہے تو مسلماتن سے بنے گا مسلماتانی۔ اسی طرح بنتن سے بنتانی، کلماتن سے کلماتانی۔ تو تثنیہ بنانے کا یہی طریقہ ہے، یعنی آخر میں آنی کی ساؤنڈ آنی چاہیے اور تنوین کو ہم زبر سے بدل دیتے ہیں۔ یہ اب جو شکلیں آپ کو سکھائی ہیں یہ حالت رفع میں سکھائی ہیں، یعنی حالت رفع میں مسلمن ہوتا ہے نا تو مسلمن سے بنے گا مسلمانی، اور مسلماتن ہوتا ہے سے بنے گا مسلماتانی۔ پر اگر ہم حالت نصب اور جر کی بات کریں تو مثنیٰ جو ہوتا ہے حالت نصب اور جر میں اس کی ایک ہی شکل ہوتی ہے، یعنی مسلمن سے بنے گا مسلمینی اور مسلماتن سے بنے گا مسلماتینی، یعنی اس کے آخر میں عینی کی ساؤنڈ آتی ہے، ہم یا ساکن اور نون زیر نی کا اضافہ کرتے ہیں۔ یعنی اب آپ نے واحد اور تثنیہ دونوں جو اسماء ہیں ان کی حالت رفع، نصب اور جر سیکھ لی ہے۔ تو تثنیہ کیا ہوگا حالت رفع میں؟ مسلمانی، اور حالت نصب اور جر میں مسلمینی۔ اسی طرح مؤنث یعنی مسلماتن کا جو تثنیہ ہے وہ حالت رفع میں ہوگا مسلماتانی اور حالت نصب اور جر میں ہوگا مسلماتینی۔ واحد اور تثنیہ کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ واحد سے تثنیہ کیسے بناتے ہیں، اور ان دونوں کی یعنی واحد اور تثنیہ کی ہم نے تینوں حالتیں جو ہیں حالت رفع، نصب، جر وہ بھی سیکھ لیں۔ اب ہم سیکھیں گے جمع کے بارے میں۔ عربی زبان میں جمع کی دو اقسام ہیں، پہلی ہے جمع سالم اور دوسری ہے جمع مکسر۔ تو ان کے نام سے ہی آپ نے پہچان جانا ہے کہ سالم کا مطلب ہے یعنی ایسی جمع کہ جس میں واحد اسم جو ہے وہ اپنی اصلی حالت میں صحیح اور سالم رہتا ہے، جیسے مسلمن سے ہم بنائیں گے مسلمونہ،
مسلمون کی جمع ہوتی ہے مسلمون، مگر جمع مکسر جو ہوتا ہے اس میں اسم اپنی اصلی حالت میں صحیح سالم نہیں رہتا بلکہ ٹوٹ جاتا ہے. جیسے کتاب ان کی جمع ہوگی کتبن. تو جمع مکسر آپ کو یاد کرنی ہوتی ہیں اور جمع سالم جو ہے وہ میں آپ کو بنانی سکھا دیتی ہوں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مسلم ان کی جمع ہوتی ہے مسلمون، یعنی ہم اسم کے آخری حرف کو پیش دیتے ہیں اور ساکن واو اور زبر والے نون کا اضافہ کرتے ہیں. تو مسلمون سے بنے گا مسلمون. اسی طرح مؤمنون سے مؤمنون، کافرون سے کافرون، منافقون سے منافقون. تو حالت رفع میں مذکر سالم جو ہے اس کی گردان ہم نے آپ کو سکھا دی کہ مسلمون سے بنے گا مسلمون. حالت نصب اور جر میں ہم اس کے آخری حرف جو ہے اس کو زیر دے کر ساکن یا اور نون زبر نا کا اضافہ کرتے ہیں، یعنی آخر میں اینا کی ساؤنڈ پیدا کرتے ہیں. مسلمن اور مسلمن سے بنے گا مسلمین. اسی طرح مؤمنن اور مؤمنین سے بنے گا مؤمنین، یعنی حالت نصب اور جر میں اس کے آخر میں اینا کی ساؤنڈ آئے گی اور حالت رفع میں اونا کی. تو یہ جو آوازیں ان کو آپ اچھے سے یاد کر لیں اور لکھ کر آپ سمجھیں ان چیزوں کو. اسی طرح اگر آپ نے مؤنث اسم سے بنانا ہے جمع تو مسلماتن سے بنے گا مسلماتن. اب ہم تثنیہ نہیں جمع کی بات کر رہے ہیں، اس کو غور سے سمجھیں. مسلماتن سے بنے گا مسلماتن حالت رفع میں. مؤمناتن سے مؤمناتن. اسی طرح حالت نصب اور جر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ مسلماتن اور مسلماتن سے بنتا ہے مسلماتن، یعنی حالت رفع میں آخر میں دو پیش ہوں گے اور حالت نصب اور جر میں آخر میں دو زیر ہوں گی، مسلماتن مؤمناتن. تو اب ہم نے یعنی مؤنث کی بھی تینوں حالتیں جمع کی سیکھ لیں. تو آج کی ویڈیو میں آپ کو اسم کا اعراب سکھایا گیا اور واحد تثنیہ اور جمع کی تینوں حالتیں سکھائی گئیں. ان کو آپ نے اچھے سے سمجھنا ہے، لکھنا ہے، کچھ سمجھنا آئے کمنٹس میں پوچھ لینا ہے. اور اب آگے چل کر ہم نیکسٹ ویڈیوز میں کیا کریں گے کہ ہم آپ کو جملہ اسمیہ بنانا سکھائیں گے. جملے میں اسم کا جو استعمال ہے وہ سکھائیں گے، کس طرح سے چھوٹے موٹے جملے جو ہیں اسمیہ وہ بنتے ہیں، اور آپ کو نئے الفاظ سکھائے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم اس لائق بھی ہو گئے ہیں کہ ہم اسپوکن عربک جو ہے اس کو بھی سٹارٹ کر سکیں. تو ہماری ویڈیو سے جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ.